آپ ماں کے بارے میں کیا تصور رکھتے ہیں؟ ماں کو ایسا کون سا جملہ بولتے جس سے ماں خوش ہو جائے؟ آپ فون کرتے ہیں تو اپنے بچوں کے امی سے بات کرتے ہیں، کبھی بولا امی سے تو بات کرا دو یار، امی سے دو باتیں کر لو؟ امی نے فون کیا تھا، میں نے کہا چلو آپ کی آواز سن لو۔ صرف بولنا کیا ہے آپ کو؟ یہی تو بولنا ہے یار۔ امی پوچھے کہ بیٹا کیا کام ہے؟ بس آپ کی آواز سننی تھی۔ کیا ہوا؟ اس کے دل میں خوشی کتنی داخل ہوئی ہوگی یار۔ ایک مٹھائی اس کے منہ میں اتنی مٹھاس پیدا نہیں کر سکتی جتنی آپ کی بات اس کے دل میں مٹھاس پیدا کر دے گی۔ ایک میٹھی بات ہی تو کر رہی ہے ماں سے، میٹھا بولی تو بول رہا ہے ماں کے ساتھ، پھر بولو کہ ماں راضی ہوتی ہے نہیں ہوتی۔ ماں کو راضی کرنے کے بول ہی ہمیں نہیں آتے، ماں کو راضی کرنے والے مزاج ہم کو نہیں آتے۔ اور اب آج کو سوچے کہ ہاں یار چلو ٹھیک ہے میں ماں کو مناتا ہوں، تب یہ سوچے کہ آج تک ماں کو دکھایا کتنا ہے۔ تو بعض اوقات ماں کو دکھ اتنا دے چکے ہوتے ہیں کہ بہت جلدی زخم بھرتا نہیں ہے۔ زخم اگر گہرا ہو تو اس کا علاج طویل ہوتا ہے۔ پھر میٹھے بول کے مرہم دیر تک لگائیے، تب جا کر ماں کی تکلیف ختم ہوگی اور اس کے دل سے دعائیں نکلا کریں گی۔ میں نے تو کوشش کی تھی، بیان سنا تھا، اپنی ماں کہاں مطمئن ہوتی ہے؟ ارے ماں مطمئن ہی تھی، اور ماں مطمئن ہی رہتی ہے۔ ماں کو کیا ہو گیا؟ اور ہمیں کرنا کیا ہے؟ جب تک سانس ہے میری یا میری ماں کی، جب تک سانس ہے میں نے اپنی ماں کو راضی کرتے رہنا ہے آخری سانس تک۔ یا ماں کی آخری سانس ہوگی یا میری آخری سانس ہوگی، ہم نے ہماری ماں کو راضی کرنا ہے، ناراض نہیں کرنا۔ یعنی ماں کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنی۔ اے بچوں، اپنی ماں کے ساتھ بدتمیزی مت کرو۔ ماں کو اس بات کا احساس دلاؤ کہ یہ ماں ہے، اس کو احساس دلائیے کہ آپ ہماری امی جان ہیں، آپ ہماری ماں ہیں، آپ ہمارے سر کا تاج ہیں، آپ ہمارے لیے جنت کا راستہ ہیں، ہمیں آپ سے محبت ہے۔ ماں آپ گھر کی ملازمہ نوکرانی نہیں ہو، آپ کی اولاد بڑی ہو گئی، آپ بیٹھو نا، ہمیں نا بچیاں خدمت کریں، بچے خدمت کریں، بٹھائیے اس کو ایک جگہ پر۔ پھر دیکھیے آپ کو سکھ برسات کی طرح پر برسے گا انشاءاللہ۔ سکون اور راحت آپ کے قلب پر طاری ہوگی، گھر میں امن ہوگا، محبت ہوگی۔ ارے ماں کی دعا نکلے گھر میں امن نہ ہو؟ جس گھر میں ماں کو سکھ ملے، ارے دکھ کا اس گھر میں کام کیا؟ جس گھر میں ماں کو سکھ ملتا ہو، جس گھر میں ماں کو راحت ملتی ہو، وہاں بے سکونی کا کام کیا؟ کہ یہاں ماں ہے، دعا کا دروازہ ہے، جب اس کی دعا نکلتی ہے تو کہاں تک پہنچتی ہے، اور جب اس کی بد دعا نکلتی ہے نا تو پھر رکتی نہیں ہے۔ اس کی بد دعا سے ڈرے اور اس کی دعا لیتا چلا جائے۔ مگر اس کو بس احساس دلائیے کہ آپ ہماری ماں ہو، اس کی حوصلہ افزائی کیجئے کہ اسے قربانیاں دی ہیں، آپ کی شادی ہو گئی ہے، آنے والی بیوی جس گھر کی بہو ہے اس کو احساس دلائیے کہ میری ماں نے میری پرورش میں کتنی مشقت کی۔ ٹھیک ہے وہ بھی آئی ہے، اس کی بھی ماں تھی، ہو سکتا ہے کہ اس کو اس کی ماں کی اتنی قدر نہ ہو، وہ آپ کو دیکھ کر سمجھے کہ ماں کسے کہتے ہیں۔ بیٹا اگر آپ اپنے آنے والی بیوی یعنی جو گھر کی بہو ہے اس کے سامنے ماں کے ساتھ بدتمیزی کرے گا تو پھر کل بہو کو بھی زبان ملے گی، اور اگر آنے والی دیکھے گی کہ بیٹا نظر تک نہیں اٹھاتا، زبان اٹھانا تو بڑی دور کی بات ہے، نظر نہیں اٹھتی اس کی ماں کے سامنے، ماں کے سامنے حکم نہیں۔ اب جب بیٹی وہ بہو دیکھے گی گھر کی کہ بیٹا ماں کے سامنے حکم نہیں چلاتا، اس کی ہمت ہے جو اب اس کی ساس کے سامنے حکم چلائے گی؟ نہ، کبھی نہیں ہو سکتا۔ اگر گھر کا نظام بھرم دھرم ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس میں بیٹے کی لاپرواہی شامل ہو، پھر دونوں مل کر تکلیف دیں گے، وہ ماں کو تکلیف دے رہا ہوگا تو وہ ساس کو تکلیف دے رہی ہوگی، اور پھر گھر کا نظام دھرم بھرم ہو جاتا۔ تو یوں ایسا کیجئے کہ خوش کیجئے بس،
نہیں ہے مطمئن نہیں ہو رہی، تو اب ٹھیک ہے، آپ اپنا کام کیجئے، آپ اپنا کام کیجئے، آپ راضی کرتے رہیے، اللہ کی رضا پر نظر رکھیے. بس ماں کو ناراض کرنے والے کاموں کی فہرست بنا لیں اور ماں کو راضی کرنے والے کاموں کی فہرست بنا لیں. جو ناراض کرنے والے کام ہیں، جو دکھ دینے والے کام ہیں، جو تکلیف دینے والے کام ہیں، اس کی فہرست بنائیے. سوچئے کون کون سے میرے کام ایسے ہیں جس سے ماں کو تکلیف ہوتی ہے، اور سوچئے کون سے ایسے کام ہیں جس سے میری ماں کو راحت ہوتی ہے. جو راحت دینے والے کام ہیں اس کو اختیار کیجئے، جو تکلیف دینے والے کام اس کو نکال دیجئے. مدینہ مدینہ ہو جائے گا. دوسری کال سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نگران شورا کی بارگاہ میں سلام کے بعد میں محمد عاطف اتاری کوٹ غلام محمد سے عرض کر رہا ہوں. حاجی صاحب، دنیا میں جس کے ماں باپ زندہ ہیں وہ تو ان کی خدمت کر رہے ہیں، اور جن کے نہیں ہیں وہ اس خدمت سے محروم ہو چکے ہیں. جب وہ حیات تھے میرے بھی والدین کا انتقال ہو چکا ہے، اب وہ نہیں ہیں، تو کیا ہم ان کی قبور کی زیارت کر کے وہاں پر اصالہ ثواب کر کے کوئی برکتیں حاصل کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اللہ تبارک و تعالی آپ کے والدین کی مغفرت فرمائے اور انہیں کروٹ کروٹ جنت کی بہاریں عطا فرمائے. ماں باپ دنیا میں ہوں تو یقیناً ان کی خدمت کر کے بندہ جنت کی طرف بڑھے، لیکن ماں باپ کا تو میں یہ فیضان کہوں گا کہ اگر یہ دنیا سے چلے بھی جائیں نا، تب بھی ان کو راضی کرنے کے لیے معاملات رہتے ہیں. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان خوشگوار ہے، جو اپنے ماں باپ دونوں یا ایک ہی قبر پر ہر جمعہ کے دن زیارت کو حاضر ہو، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بخش دے اور ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والا لکھا جائے. دیکھیں، ماں باپ دنیا سے چلے گئے لیکن ایسا نظام بن گیا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ وہ عمل کرے جو میری بخشش کا ذریعہ ہو جائے. اولاد کی بخشش ہو رہی ہے کہ ماں باپ جمعے کو ماں باپ کی قبر کی زیارت کرے، جمعہ کو. اچھا، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص روز جمعہ اپنے والدین یا ایک کی قبر کی زیارت کرے اور اس کے پاس یاسین شریف پڑھے، بخش دیا جائے. واہ، یہ جمعہ کی فضیلت ہے، لیکن یقیناً اس میں ماں باپ کا بھی فیضان ہے کہ دونوں میں والدین ہیں، دونوں میں والدین کا ذکر ہے. ماں باپ کی قبر کی زیارت کریں. اور ویسے بھی دنیا میں ایسا مطلب کہ اہل قبر کہ جو دنیا میں جس سے زیادہ رغبت و محبت رکھتا تھا، جب وہ اسی قبر پر آئے تو اس کو زیادہ راحت و سکون نصیب ہوتا ہے صاحب قبر کو. تو ماں باپ کے انتقال کے بعد ان کے لیے دعائیں مغفرت کیجئے. ان کے جو عزیز رشتہ دار تھے ان کے ساتھ حسن سلوک کیجئے. تو ماں باپ کے انتقال کے بعد بھی ایسے کئی افعال ہیں جس کو کرنے سے ماں باپ کو بھی راحت و سکون نصیب ہو سکتا ہے، اور اولاد فرما بردار اولاد کے زمرے میں آتی ہے اور اس کو بہت ساری رحمت و برکتیں بھی نصیب ہوتی، جیسا کہ میں نے روایت سے بھی عرض کیا. اللہ تعالی ہمارے والدین کا سایہ ہمارے سروں پر دراز فرمائے. ایک گھرانے کا واقعہ میں نے پڑھا، اسی طرح وہ میاں بیوی مل کر ماں کو تکلیف دیتے تھے. وہ ایک بہو تھی اور ایک بیٹا تھا. ماں نے بڑی مشقتوں کے ساتھ بیٹے کو بڑا کیا تھا. باپ کا تو انتقال بچپن میں ہو گیا تھا، لیکن ماں جیسے تیسے ادھر ادھر کے کام کر کے بھی اس نے پڑھایا لکھایا بڑا کیا، شادی کی. شادی کرنے کے بعد اولاد خوشحال ہوئی، اس کے یہاں بیٹا ہوا. اب پھر دادی کو اور کیا چاہیے، دادی کی تو موج لگ گئی، اور بچہ بھی دادی سے بہت محبت کرتا تھا. لیکن بات وہی تھی کہ بہو کو ایک آنکھ بھاتی نہیں تھی ساس، اور شورتا تھا. وہ بیوی بھائی لٹو تھا ماں کے مقابلے میں. بیوی کے حق ادا کرنے، لیکن ماں کی نافرمانی تھوڑی کو کرنی ہے.
بس وہی ہوا کہ ماں اور وہ گھر میں مسئلے، بیوی نے کہہ دیا کہ اس گھر میں رہوں گی، تیری ماں رہے گی۔ جا کر ماں سے وہ باتیں بھی کرتا، ماں اس کا منہ دیکھتی رہتی کہ اب اس لیے بڑا کیا تھا کہ اب یہ بڑا ہو کر اپنی بیوی کا سفارشی بن کر میرے سے لڑے گا۔ حق بات حق انداز میں، نرم انداز میں اور ماں کی عزت و مرتبے کے مطابق کرنی چاہیے، لیکن ماں ہے، یہ مت بھولیے، یہ آپ کی ماں ہے۔ بس نظریں جھکا کر نرمی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، لجاجت کے ساتھ اگر کوئی اپنا موقف جائز بات جائز طریقے سے کر سکتے ہیں تو کر لیں، لیکن ماں کے مقام و مرتبے کو داؤ پہ مت لگائیے۔ مگر وہ بدتمیز تھا، بدتمیز تھا۔ اولاد بعض اوقات بہت بدتمیز ہوتی ہے، ٹھیک ٹھاک بدتمیزی کرتی ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ، تو وہ بھی بدتمیز تھا۔ ماں سنتی رہتی۔ ایک دن کیا تھا، تنگ آ کر ماں کو بولا، ماں چلو چلتے ہیں، آپ کو میں ایک جگہ لے جاتا ہوں۔ تو پوری فیملی گئی، ماں بھی خوش کہ چلو آج بیٹا اور بیٹے کا بیٹا اور بہو بھی ساتھ ہے۔ گئے ایک عمارت کے اندر، اترے، ماں کو اندر لے گئے، ماں کو بٹھایا، بولا ماں بیٹھو میں ابھی آتا ہوں۔ فارم وارم بھرا، گاڑی میں بیٹھے چلے گئے۔ ایک کوئی آیا تو ماں نے پوچھا بیٹا کہاں ہے؟ بولا بیٹا تو چھوڑ گیا۔ بولا کہاں؟ بولا یہ اولڈ ہاؤس ہے، یہ اولڈ ہاؤس ہے، اب آپ یہیں رہو۔ اب جو ماں کے دل سے نکلی ہوگی وہ آپ سمجھ سکتے ہیں۔ جب واپسی پہ بڑے خوش تھے میاں بیوی کہ چلو آج جان چھٹی، تیز رفتار کار بھاگ رہی ہے، راستے میں گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، میاں بیوی دونوں گئے، بچہ سلامت۔ تو کہیں ماں کی دعا حفاظت کرتی ہے، اور کہیں ماں کا دل دکھنا آپ کو تباہ و برباد کر کے نہ رکھ دے۔ کہ ایک حدیث پاک میں نے پڑھی تھی کہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، فرماتے ہیں سب گناہوں میں سے جس کی سزا کو اللہ تعالی چاہتا ہے روز قیامت تک مؤخر کر دیتا ہے، یعنی دنیا میں سزا نہیں دیتا، قیامت کے روز کے لیے وہ سزا مؤخر کر دی جاتی ہے جس گناہ کی رب چاہتا ہے، سوائے ماں باپ کی نافرمانی کے، کہ اس کے مرتکب کو اللہ تعالیٰ اسی زندگی میں مرنے سے پہلے سزا دے دیتا ہے۔ یہ ہے ماں باپ کی نافرمانی کا نتیجہ، جس کو آج فی زمانہ شاید اولاد سمجھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، اور ماں اور باپ کے مرتبے کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، ورنہ یہ اولڈ ہاؤس نہ بنتے، کم از کم مسلمانوں کے ملک میں تو نہ بنتے، اور ہمارے ملک پاکستان میں تو نہ بنتے۔ اور جن کی اولاد ہی نہیں ہے، جو بیچارے بالکل ہے ہی نہیں کوئی دنیا میں، ان کا کوئی ٹھکانہ بنا ہوتا تو ایک الگ میٹر ہوتا ہے، لیکن کیا بولوں، زندہ اولاد کے لاوارث ماں باپ تو نہیں بول سکوں کہ اولاد زندہ ہے۔ چلو بیٹیوں پر شادی کے بعد ہم کوئی بڑی کمپلین نہیں کرتے، بعض تو ایسے خوش نصیب داماد ہوتے ہیں جو سگا بیٹا نہیں پالتا لیکن خوش نصیب داماد ہوتا ہے جو ان کو کوئی نہ کوئی چھت یا شیلٹر دے دیتا ہے، اور وہ نصیب والی بیٹی ہوتی ہے جس کو ایسا پیارا شور ملا ہوا ہوتا ہے، اور ماں کو ایسی بیٹی اور ایسا داماد ملا ہوا ہوتا ہے کہ بیٹا اور بہو اٹھا کر باہر پھینک دیتا ہے تو داماد اور بیٹی اس کے لیے کچھ نہ کچھ کفالت کا انتظام کر دیتے ہیں۔ ایسے بھی آپ کو گھرانے ملیں گے، تو شرم آنی چاہیے ایسے بیٹے کو، شرم آنی چاہیے ایسے بیٹے کو کہ جس کے ماں باپ یا تو اولڈ ہاؤس، تو زندہ ہے، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ خوش ہے، اور تیرے ماں باپ اولڈ ہاؤس کے اندر ایڑیاں رگڑ رہے ہیں۔ ہمارے اس ٹائم پہ اولڈ ہاؤس گئے تھے، عید کے روز بھی اولڈ ہاؤس گئے تھے، اور بقرہ عید میں بھی اولڈ ہاؤس جائیں گے ہمارے اسلامی بھائی، انشاءاللہ ہم کھانا لے کے جائیں گے اولڈ ہاؤس۔
ہمارے سب میں کھانا لے کے جائیں گے, کھانا پکا کر جائیں گے, اور ان کے ساتھ انشاءاللہ عید گزاریں گے, ان کے ساتھ کھانا کھائیں گے. تو عید کے روز بھی کہتا ہمارے اسلامی بھائی اولڈ ہاؤس جو میٹھی عید گزری, تو ہمارے وہ باپو بتا رہے تھے کہ ایک باپ کو ہم نے دیکھا کہ اس کی نظر دروازے سے نہیں ہٹتی تھی. عید کا دن تھا نا, اس کی نظر دروازے سے نہیں ہٹتی تھی, اسی امید پر کہ شاید بیٹا آج آ جائے گا. جب سے چھوڑ کر گیا ہے بیٹا مڑ کر نہیں آیا اولڈ ہاؤس میں. باپ کی نظریں دروازے سے لگی ہوئی ہے. اور ایک کے بارے میں ہمارے باپو بتا رہے تھے کہ ہم جب تک بیٹھے رہے اس کے آنسو نہیں رکتے تھے, روتا رہتا تھا. یہ حال تو باپ کا ہے. چاہے ہمارے اسلامی بھائی تو اس جگہ جائیں گے نا جہاں باپ ہوتے ہیں, مرد ہوتے ہیں, وہاں کا حال تو ہم کیسے بیان کر سکتے ہیں کہ جہاں ماں ہوتی ہوگی, کیونکہ وہاں تو عورتیں ہوتی ہیں, ہو سکتا ہے کہ ان کو سنبھالنے والے بھی عورتیں ہوتی ہوں گی. وہاں تو اسلامی بہنیں جائیں تو پتہ چلے کہ ماؤں کا کیا حال ہے. اس کا تو حال عجیب ہوتا, کلیجہ منہ کو آتا ہوگا اس کا. 3 سال تک اس کی پرورش کی تھی, 10 سال تک اس کو پالا تھا. دروازہ کھول کر سیڑھی اتر جاتا تھا تو میرا کلیجہ منہ کو آ جاتا تھا کہ کسی حادثے کا شکار نہ ہو جائے بیٹا. سیڑھی اترتا تھا تو ڈر لگتا تھا میرے بیٹے کا پاؤں نہ پھسل جائے. گاڑی کا دروازہ کھولتا تھا تو بیٹا سنبھل کے بند کرنا, تیری انگلی نہ آ جائے. دراز کھولتا تھا تو چیخ نکلتی تھی کہ دراز میں انگلی آ جائے گی تو بیٹے کو تکلیف ہو جائے گی. کچن میں جانے نہیں دیتی تھی کہ بیٹا آگ نہ لگ جائے تجھے, چولہے سے تکلیف نہ پہنچ جائے. پتیلی نہیں اٹھانے دیتی تھی کہ میرے بیٹے کو تکلیف نہ ہو جائے. نوالا گرم منہ میں نہیں ڈالتی تھی کہ میرے بیٹے کی زبان نہ جل جائے. آج اس ماں کو تمہاری پرورش کا ایک لمحہ یاد آتا ہوگا جو اولڈ ہاؤس میں بڑی تمہارا انتظار کرتے ہیں. موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں, تب کہیں جا کر سکون تھوڑا سا پا جاتی ہے ماں. موت کی آغوش میں جب تھک سو جاتی ہے ماں, تب کہیں جا کر سکون تھوڑا سا پا جاتی ہے ماں. روح کے رشتوں کی یہ گہرائیاں تو دیکھیے, روح کے رشتوں کی یہ گہرائیاں تو دیکھیے. چوٹ لگتی ہے ہمارے اور تڑپ جاتی ہے ماں, چوٹ لگتی ہے ہمارے اور تڑپ جاتی ہے ماں, تب کہیں جا کر سکون تھوڑا سا پا جاتی ہے ماں. جانے کتنی برف سی راتوں میں ایسا بھی ہوا, جانے کتنی برف سی راتوں میں ایسا بھی ہوا. بچہ تو سینے پہ ہے گیلے میں سو جاتی ہے ماں, بچہ تو سینے پہ ہے گیلے میں سو
جا کر سکون تھوڑا سا پا جاتی ہے ماں، میری ماں، میری ماں۔ اپنی ماں کے ساتھ ایسی زیادتی مت کرو۔ اگر ماں کو پرائیوں کے رحم و کرم پر چھوڑا ہے تو اٹھا کر لے آؤ۔ اگر کوئی ایسی بہو چینل پر ہو جس کی وجہ سے بیٹے نے ماں کو اٹھا کر نکال دیا ہو تو ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں، ان دونوں ماں بیٹوں پر رحم کر تو دونوں کو ملا دے، صبر کر لیجئے، برداشت کر لیجئے، اور اس بوڑھی ماں کو اپنی اولاد کی شفقت و رحمتوں میں زندگی کی آخری سانسیں لے لینے دیجئے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری اولاد کل بڑی ہو کر تمہیں بھی اولڈ ہاؤس میں داخل کروا دے کہ جیسی کرنی پھر ویسی بھرنی ہوتی ہے۔ اگر آپ کے والد اولڈ ہاؤس میں ہیں، ایک کاش یہ اولڈ ہاؤس ہی ویران ہو جائے اور یہ ماں باپ اپنی اپنی اولاد کے گھروں میں چلے جائیں، اولاد ان کی خدمت کرے، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، ان کے دل کا سکون بنے۔ کتنے ماں باپ اولڈ ہاؤس میں پڑے ہوئے پوتا پوتی نوازا نواسی کو دیکھنے کو ترستے ہوں گے۔ تم عید کے دن کی خوشیاں مناؤ، وہ عید کے دن دروازوں کی طرف نظر کر کے بیٹھے ہوتے ہوں گے۔ ہمارے بچے آئیں گے، ارے سالوں گزر جاتے تم ماں باپ کو دیکھتے نہیں ہو، اور تمہارے ماں باپ تھے کہ تم ایک لمحے کے لیے آنکھوں سے اوجھل ہو جاتے تھے تو ان کو بے چین کر دیتے تھے۔ کہاں چلا گیا؟ کہیں باتھ روم میں گر نہ گیا ہو، کہیں گیلری میں چڑھ نہ گیا ہو، کہیں چھت پر چڑھ نہ گیا ہو، کہیں سڑک پر نکل نہ گیا ہو، کوئی اٹھا کر لے نہ گیا ہو۔ ارے کبھی دیکھا سوچا ماں باپ نے کتنی قلبی اذیتوں کے ساتھ تمہیں پرورش کی، تمہاری پرورش کی، اس لیے کہ اٹھا کر نکال کر باہر پھینک دو۔ تکلیف دیتے ماں باپ، یہی کہو گے نا، تکلیف دیتے، برداشت کر لو، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ صبر کر لو، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ مگر خدا کا واسطہ انہیں اولڈ ہاؤس میں داخل مت کرو، انہیں در در کی ٹھوکروں پر مت ڈال دو۔ وقت آخر ہے اگر پردیس میں نور نظر، وقت آخر ہے اگر پردیس میں نور نظر، اپنی دونوں پتلیاں چوکھٹ پہ رکھ جاتی ہے ماں، اپنی دونوں پتلیاں چوکھٹ پہ رکھ جاتی ہے ماں، تب کہیں جا کر سکون تھوڑا سا پا جاتی ہے ماں۔ پیار کہتے ہیں کسے اور ممتا کیا چیز ہے، پیار کہتے ہیں کسے اور ممتا کیا چیز ہے، کوئی ان بچوں سے پوچھے جن کی مر جاتی ہے ماں، کوئی ان بچوں سے پوچھے جن کی مر جاتی ہے ماں، تب کہیں جا
کر سکون تھوڑا سا پا جاتی ہے ماں، تب کہیں جا کر سکون تھوڑا سا پا جاتی ہے ماں۔ سیدھا کفن چاہتوں کا پیر بچوں کو پہنچاتی ہے ماں، چاہتوں کا پیر بچوں کو پہنچاتی ہے ماں، تب کہیں جا کر سکون تھوڑا سا پا جاتی ہے ماں۔ یاد کرو جب تمہیں نوکری پر جانا ہوتا تھا، تم 9:30 بجے اٹھ کر جب تیار ہو کر کمرے سے نکلتے تھے تو تمہاری ماں ٹفن تیار کر کر تمہارے ہاتھ پہ دے دیتی تھی کہ میرا بیٹا کہیں بھوکا نہ۔ دوپہر کا کھانا، تمہیں دوپہر کا کھانا ہوتا تھا، صبح کا ناشتہ تیار، دوپہر کا کھانا تمہارے ہاتھوں میں، اور جب تم تھکے ہارے گھر پر آتے تھے تو تمہاری ماں تمہارے لیے دسترخوان بچھا کر تیار رکھتی تھی۔ آج یہ تمہارے ہاتھوں سے نوالے کھانے کو ترستی ہوگی، اسے بھوک لگتی ہوگی تو یہ تمہیں نہیں پکار سکتی ہوگی۔ کیا جواب دو گے اگر اللہ ناراض ہو گیا تو؟ کیا جواب دو گے؟ اپنے چند دنوں کی دنیاوی راحت کے لیے اپنی ماں کو تکلیف تو نہ دو۔ تم اپنی ماں کو جلا کر گھر میں کیا روشنی کر لو گے؟ یہ تو خود جل جل کر تمہیں روشن کرتی رہی۔ اتنے ارمانوں سے تمہاری شادی اس نے تھوڑی کی تھی کہ جیسے ہی تم بہو کو گھر میں لاؤ گے تو اس کے لیے باہر کا دروازہ کھل جائے گا۔ خیر، آپ شادی شدہ ہیں یا نہیں ہیں، بات اس ہی پر موقف نہیں ہے، بس ماں کی قدر کریں، ماں کی عزت کریں، ماں کا احترام کریں۔ اور اگر کوئی ایسے مجھے سن رہے ہیں جن کے ماں باپ اولڈ ہاؤس میں ہو، پلیز لے آئیے، کچھ سوچئے، کچھ غور کیجئے۔ آپس سے بچے مل کر مشورہ کریں، مشورہ بھی کیا کریں، بس اللہ جسے توفیق دے گا وہ لے آئے گا۔ کچھ مدنی سوچ بنائیے، مدنی سوچ بنائیے، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے والی سوچ بنائیے، سچے عاشق رسول والی سوچ بنائیے۔ بڑا پیارا واقعہ امیل سنت نے بیان کیا، اگرچہ فرماتے تھے ہو سکتا فرضی ہو۔ ایک باپ نے کہ 3 بیٹے تھے، باپ تو بوڑھا ہو گیا تھا، دوست ملنے آیا تو وہ بھی، اس کی بھی عمر بھی بڑی ہوئی ہوگی، بس وہ تازی اپنی داڑھی پر شیو کر کے داڑھی منڈ کر بیٹھا ہی تھا بوڑھا باپ، 60-65 سال کی عمر ہوگی۔ دوست نے آ کر پوچھا گا اور کیا حال ہے، بتاؤ کیسے ہو، ٹھیک ہو، بچوں کا کیا حال ہے؟ 3 بیٹے ہیں، ایک فلاں جگہ پر ٹی وی کا پروڈیوسر سائٹ بنا ہوا ہے، اور ایک نے بھی کوئی میڈیا کے فیلڈ پکڑی ہوئی ہے، تیسرا تھا وہ اب مولانا ہو گیا ہے، مسجد کا امام ہو گیا ہے۔ بولے ہیں مولانا ہو گیا، مسجد کا امام ہو گیا، کیا ہو گیا تم لوگ، نکال نہیں دیا اس کو گھر سے باہر مولانا کو؟ تو بوڑھا باپ کہنے لگا کہ کیا نکالوں، وہ 2 تو مجھے چھوڑ کر بیٹھے، مجھے تو پال بھی یہی رہا ہے مولانا میرا، وہ تو ملنے بھی نہیں آتے، کبھی کبھی ملنے آتے تو روز میرے سے ملنے کے لیے آتا ہے، میرا تو خرچہ بھی یہی چلا رہا ہے۔ تو یہ اللہ کرے کہ ہم اپنے بچوں کی دینی سنتوں بھری تربیت کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کا بیٹا آپ کو ناراض نہیں کرے گا،
اور اگر اللہ نہ کرے کبھی ناراض کر بھی بیٹا ہے تو اب سے معافی مانگ لے گا. ہو سکتا ہے آج کئی اولاد کئی بیٹے بیٹی اپنی ماں سے معافیاں مانگنی چاہیے. اگر نہیں مانگا تو مانگنی چاہیے. چھوٹے بڑے جو بھی مدنی منع مدنی منیاں بیٹے بیٹیاں اگر مجھے سن رہے ہیں اور آپ کی ماں ہے آپ کے پاس تو اب بھی اسی وقت ماں کی طرف منہ کر لو. شرماؤ نہیں, مت شرمائیے, منہ کر لیجئے, ہاتھ جوڑ لیجئے, اللہ امی معاف کر دو, ماں معاف کر دو, کر لیجئے. میسج کر دیجئے, ٹیلی فون کر دیجئے اگر ماں قریب نہیں ہے تو. اتنا ہی میسج کر دیجئے, ماں مجھے معاف کر دو, امی مجھے معاف کر دیجئے. انگلش میں کر دیجئے, او مائی مدر پلیز فارگیو می. اے میری ماں مجھ سے درگزر کر دے, مجھے معاف کر دے. کر دیجئے, ماں کو راضی کر لیجئے. انشاءاللہ جنت میں بڑا مقام ملے گا. اللہ نے چاہا ماں راضی ہوئی تو مرتے وقت کلمہ نصیب ہوگا. ماں راضی تو انشاءاللہ مرتے وقت آپ کا چہرہ چمک دمک رہا ہوگا. اگر ماں راضی ہوئی, باپ راضی ہوا, آپ کے رزق میں برکت, آپ کی عمر میں برکت, آپ کی جان میں برکت, آپ کے مال میں برکت, آپ کے گھر میں برکت, آپ کے معمولات میں برکت, آپ کی عزت میں برکت, عزت بھی ملے گی. ماں ناراض ہو جائے نا تو عزت ذلت میں بدل جاتی ہے, رسوائی گلے پڑ جاتی ہے, بہت تکلیفوں کا منہ دیکھنا پڑتا ہے. اللہ ہمیں ماں کی قدر عطا فرمائے. اور ماں باپ کو چاہیے کہ اپنی اولاد کی سنتوں بھری تربیت کریں. ان کو ان انگریزی تعلیم کا غلام مت بنا دیجئے, ورنہ یہ آپ کی قدر, آپ خود اتنی کوشش کر کے گویا کہ اپنے بچوں کو اپنی ہی دنیا اور آخرت داؤ پہ لگا رہے ہیں, خرچہ کر کے یہ سب کچھ کرا کر. اس کو مذہبی تعلیم دیجئے, دینی تعلیم دیجئے, سنتوں بھری تعلیم دیجئے, نیک تعلیم دیجئے. دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں بھیجیے, ہفتہ وار اجتماعات میں بھیجیے, مدرسۃ المدینہ بالغان میں پڑھائیے, دارالمدینہ میں داخلہ دلائیے, جامعۃ المدینہ میں عالم بنائیے, تربیت گاؤں پر بھیجیے. دعوت اسلامی کہ جو اسلامی بھائی آپ کے محلے میں علاقوں میں مدرسۃ المدینہ بالغان لگاتے ہیں اس میں بھیج دیجئے. فیضان سنت کے درس میں شرکت کیجیے, اپنے گھر میں فیضان سنت کا درس جاری کیجیے. مدنی چینل دیکھیے, دکھائیے. یہ گناہوں بھرے چینل مت دکھائیے. کہتے ہیں ڈراموں میں بھی بڑی بے باکی دکھائی جاتی ہے, اللہ ہی بہتر جانتا ہے. گناہوں میں, ڈراموں میں بڑی بے باکی دکھائی جاتی ہے, فلموں میں بڑی بے باکی دکھائی جاتی ہے. ایسے دوستوں اور ایسے ملنے والوں کو بھی خیرآباد کہہ دیجئے جن سے ملنے سے آپ کے دل سے آپ کے ماں باپ کی قدر و منزلت کم ہوتی ہو. کال سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سول فقہ سے عرض کر رہا ہوں, نگران میں شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ والدین تو ہمارے فوت ہو گئے, ان کی قبریں بھی پاکستان میں, اب جو ہم جیسے دوسرے ملکوں کے اندر ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے؟ نگران شورا کا ماشاءاللہ بہت زبردست موضوع ہے. اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کو شہادت باز رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان کے لیے دعائے مغفرت کیجیے. اپنے ماں باپ کے ایصال ثواب کے لیے کچھ کام کیجیے. ان کے ایصال ثواب کے لیے اللہ توفیق دے تو مسجد بنا دیجیے, کوئی مدرسہ, تو کوئی عالم کے اخراجات اٹھا لیں, تو کوئی حافظ کے اخراجات اٹھا لیں, کوئی بھی ثواب جاریہ کی کوئی ترکیب بنا دیں. بس کسی کو قرآن شریف ہی پڑھنے کے لیے دے دیا آپ نے کہ جب تک یہ پڑھتا رہے گا تو میری ماں, یہ اپنی ماں کے ایصال ثواب کے, اپنے باپ کے ایصال ثواب کے لیے کوئی بھی ایسا, ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہیں. والد اگر دنیا سے چلے گئے تو ان کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے کہ یہ بھی ماں باپ والد کے ساتھ اس نے سلوک کرنے جیسا ہی ہے. تو اس طرح کریں اور اللہ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ جنت کی بہار عطا فرمائے. نماز پابندی سے پڑھیں. ظاہر ہے کہ اولاد کے اعمال ماں باپ کی قبر میں پیش کیے جاتے ہیں.
تو جب ماں باپ اچھے اعمال دیکھیں گے تو خوش ہوں گے، برے اعمال دیکھیں گے تو انہیں تکلیف ہوگی۔ تو اپنے آپ کو برے اعمال سے بچائیے، گناہوں سے بچائیے، کہ اس میں بھی یہ نیت کی جا سکتی ہے کہ ماں باپ کو اس سے بھی راحت اللہ نے چاہا تو ملے گی۔ دوسری کال سنائیے۔ کہ ماں کا بہت اچھا موضوع ہے اور آپ کا بہت اچھا پروگرام ہے، تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں دے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسی طرح اچھی باتیں ہمیں دین کی سکھاتی رہیں۔ تھینک یو۔ آمین۔ جزاک اللہ، آپ نے فون کیا، حوصلہ افزائی کی، اللہ آپ کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے۔ عید ملتان سے بول رہا ہوں، بابا سفرے سے، اور جو ہے نا یہ ہے، میں نے آپ سے ایک سوال کرنا ہے کہ میں جو ہے سال ہے اگر ماں کو خوش کرنے کے لیے دوسروں کی برائیاں کروں تو میری ماں خوش ہوتی ہے، اور غیبت کروں تو خوش ہوتی ہے، نہ کروں عارف ایمان کی بات کروں تو وہ ناراض ہوتی ہیں، اس بارے میں کیا بتائیں گے آپ عمران بھائی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماں باپ کو راضی رکھنے اور خوش کرنے کے لیے ہم اللہ کو ناراض نہیں کریں گے، یعنی ماں باپ کی اطاعت اور رضامندی وہاں ہے جہاں اللہ کی نافرمانی نہیں ہے۔ جہاں اللہ کی نافرمانی شروع ہوگی وہاں پر ہم ان کاموں سے بچیں گے جس سے اللہ ناراض ہو جائے، یہ یاد رکھیے گا۔ اس میں آپ اب غور کرتے چلے جائیے۔ اور ماں باپ کو چاہیے کہ جس شریعت نے ماں باپ کی عزت اور احترام کا اولاد کو درس دیا ہے کہ یہ شریعت ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے کہ جو ماں باپ کی عزت اولاد کے دل میں بڑھے، قدر و منزلت پہچانے ماں باپ کی، تو ان ماں باپ کو چاہیے کہ جو اسلام اور جو شریعت ان کی عزت بڑھاتی ہے اپنی اولاد کو اس شریعت کی نافرمانی کی طرف نہ لے کے جائیں۔ اگر اولاد ان باقیہ چیزوں میں شریعت کی نافرمانی کرے گی تو کل ماں باپ کے معاملے میں بھی شریعت کی نافرمانی کرے گی، تکلیف آپ ہی کو ہوگی آگے جا کر۔ یہ بات اللہ کرے کہ سمجھ میں آ جائے۔ جن جن کی مائیں دنیا سے چلی گئی ہے، آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری پیاری امی جان بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا صدقہ اللہ ہماری ماں پر کرم فرمائے۔ آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیارے والد ماجد حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واسطہ اللہ تعالیٰ ہمارے والد پر کرم فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ماں باپ کو دنیا اور آخرت کی برکت عطا فرمائے۔ جو حیات ہیں اللہ ان کو صحت، تندرستی، عافیت عطا فرمائے، اور جو دنیا سے چلے گئے یا چلی گئیں یا چلے گئے اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے، ان کو کروٹ کروٹ جنت کی بہار عطا فرمائے، اور ہم سب کو ماں باپ کا مطیع و فرما بردار رکھے۔ یہ حیات ہیں تب بھی مطیع و فرما بردار رہیں، یہ دنیا سے چلے جائیں تب بھی ہم ان کے فرما بردار رہیں، اور انہیں نہ بھولیں۔ ماں باپ بھولنے والی ہے ہی نہیں، ماں باپ وہ شے ہی نہیں ہے جسے بھول جائے بندہ۔ تو انہیں دنیا میں بھی خوش رکھے اللہ تعالیٰ، انہیں آخرت میں بھی خوش رکھے، اور ہمارے ماں باپ کا اللہ تعالیٰ ایمان سلامت رکھے، ان کے صدقے اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھے، اور ہمیں ان کو تکلیف دینے والے کاموں سے اللہ بچا کر رکھے، اور ان سے ہر وقت معافی مانگتے رہیں، آئے دن معافی مانگتے رہیں۔ نہ جانے کون سا لمحہ، کون سی گھڑی، کون سی حرکت، آپ کے چہرے کا کوئی ایکسپریشن، آپ کی آنکھوں کا کوئی ایکسپریشن، آپ کا وہ منہ چڑھا، آپ کا یوں کوئی شے جو آپ کی ماں کو تکلیف دیتی ہو، مجھے بس یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بس ہماری ماں کو خوش رکھے اور ہمیں ہر اس عمل سے بچائے جو ماں کو تکلیف دے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اور بس ڈرتے رہیں، ایسا نہ ہو کہ ماں باپ کو تکلیف دے کر آپ گھر سے نکلے اور راستے میں عبرت کا نشان بن جائے۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے۔ ایک لڑکا اپنی ماں کو بہت تکلیف دیتا تھا، یعنی ماں معذور تھی، محتاج تھی، باپ مر گیا تھا، انتقال ہو گیا تھا، اور ویل چیئر پر ماہانہ پینشن لینے کے لیے ماں کو لے گئے۔ وہ ماں کو پینشن ملتی تھی شوہر کی، وہ ماں کو ٹوکتا جھاڑتا رہتا تھا کہ بڈھی یہ تجھے پیسے ملتے نا تو تیرا یہ بوجھ اٹھا کر گھومتا ہوں، ورنہ تو تجھے تو اٹھا کر کہیں کسی کونے میں ڈال دیتا۔ ایسا وہ ماں کیا کرے، محتاج تھی بیچاری، اس کو بھی تو گھر چلانے کے لیے پیسے چاہیے تھے، کوئی تو لے جانے والا ہو اس کو۔ بیٹا لے جاتا تھا لیکن دل آزاری بہت کرتا تھا۔ ایک دن بیٹے کا حادثہ ہو گیا،
جس طرح ماں محتاج تھی نا، بیٹا بھی محتاج ہو کر بستر پہ پڑ گیا، ٹانگیں ٹوٹ گئیں اس کی۔ ماں کو تکلیف دینے والوں کے انجام میں نے کتابوں میں پڑھے ہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں۔ خدا سے ڈریں، ہم سب خدا سے ڈریں، اللہ سے ڈریں، اور خدا را کسی نادانی کی وجہ سے ماں باپ کو تکلیف نہ دیں، جہالت کی وجہ سے، علم دین کی کمی کی وجہ سے ماں باپ کو تکلیف نہ دیں۔ اسلام اور دین نے ماں باپ کا بڑا مقام و مرتبہ رکھا ہے۔ ہم لوگ مغربی دنیا کے لوگ نہیں ہیں، ہم مسلمان ہیں، مطلب ہم مغربی، وہ غیر مسلم نہیں ہیں، غیر مسلموں کا نظام الگ ہے، لیکن مسلمان کا نظام، چاہے دنیا میں آپ کسی بھی ملک میں، چاہے امریکہ میں ہیں، یورپ میں ہیں، عرب ممالک میں ہیں، پاکستان میں ہیں، ہندوستان میں ہیں، بنگلہ دیش میں، دنیا کے کسی ملک میں ہیں، مسلمان اپنے ماں باپ کی قدر کرتا، اپنے ماں باپ کی عزت کرتا، اپنے ماں باپ کا احترام کرتا ہے مسلمان۔ بس آپ اپنے ماں باپ کو اپنے سر کا تاج بنا کر رکھیں۔ یہ تاج اگر آپ کے سر پر سجا رہا نا، دنیا میں آپ کی عزت ہے۔ اللہ نہ کرے یہ تاج کو اٹھا کر آپ نے کسی جگہ پر ڈال دیا نا، اللہ نہ کرے، تو آپ نے گویا اپنی عزت ہی اتار دی۔ اب جو مقدر آپ کے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔